اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا خیبر کی زرعی زمینوں کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ جب یہ مال غنیمت کا معاملہ ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، تو اب باری آئی زمینوں اور باغوں اور کھیتوں کی۔ تو یہ بات چل نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہود کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا تھا، جس طرح معاہدے میں صلح طے پائی تھی۔ تو یہود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہیں رہنے دیجئے، کیونکہ دیکھیں نا، ہم یہاں کی کھیتی باڑی اور باغات کی دیکھ بھال جو کر رہے ہیں وہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اور آپ کے صحابہ سے زیادہ مہارت ہمیں حاصل ہے۔ پھر اوپر سے آپ کے صحابہ اتنی دور سے یہاں آئیں گے اور پھر وہ یہاں آ کے بسیں گے اور اثر نو آبادی ہوگی اور وہ تمام مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ ہم ان زمینوں کے متعلق آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ کہاں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں اور کہاں کھیتیاں اچھی ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ یہ زمینیں دوسروں کو دینے کے بجائے ہمیں ہی کاشت پر دے دیجیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کہ تم یہاں پر کاشتکار کے طور پر کام کرو اور تمہاری جان مال کو امان ہے، اور تم جو ہے اس بیسس پر اس ایگریمنٹ پر کام کرو گے کہ آدھا مال جو بھی تم پیدا کرو گے اس کا آدھا مال تمہارا اور آدھا مال ہمارا، کیونکہ مسلمانوں کی اس وقت تعداد بھی زیادہ نہ تھی، اور پھر مسلمان جو ہے ان کی کمٹمنٹس بھی تھیں بیک ہوم، وہ اب مستقل طور پر تو یہاں نہیں آئے تھے، اور پھر اوپر سے ہر وقت کفار کے ساتھ جنگ کا خطرہ بھی رہتا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان شرائط پر یہودیوں کو یہاں ٹھہرنے اور کاروبار اور زراعت وغیرہ کے طریقے کو انجام دینے کی اجازت دے دی جائے۔ اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نقرکم فیہا علی ذلک ما شئنا، کہ ہم جب تک چاہیں گے تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گے۔ اچھا، بعض فقہا کے نزدیک جو ہے، مثال کے طور پہ بعض شافعی فقہا جو ہیں، ان کے نزدیک یہ بات جائز نہیں ہے کہ جن لوگوں سے جزیے کا معاہدہ ہو، یعنی جن کو جزیہ یعنی حفاظتی ٹیکس لے کر اسلامی حکومت میں رہنے کی اجازت دی گئی ہو، ان کو امام یا امام کا نائب یعنی اسلامی امیر یا اس کا نائب یوں کہے کہ جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں رہ سکو گے، کیونکہ جزیہ دینے والے امان حاصل کر چکے ہیں، اور یہ ذمی ہے اور ذمی کا حق ہے کہ جب تک وہ ذمی چاہے وہ یہاں پر رہ سکتا ہے اور اس معاہدے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے برخلاف امام یوں کہہ سکتا ہے کہ جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتے ہو، تو اس کا اختیار امام کو نہیں بلکہ ذمی کو ہے۔ اور جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا، تو ضمن میں وہ علماء لکھتے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ حق ذمی کا ہے، امام کا نہیں ہے، کہ یہ کوئی خاص حکمت عملی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت اختیار کی، اور اس کی مشیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے اور پہچانتے، ہم نہیں جان سکتے۔ تو بہرحال یہ ان کا موقف ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام عبداللہ ابن رواحہ ہے، ان کو اس بات پر مقرر کیا کہ وہ ہر سال یہاں آئیں گے اور حساب کتاب کر کے پھر آدھا ان کو دے دیں گے اور آدھا لے کر واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو لگان کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو لگان کی وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہر فصل پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو خیبر والوں یعنی یہودیوں کے پاس بھیجا، اور بھیجا کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ وہ صرف ایک ہی سال آئے پھر انتقال کر گئے، لیکن یہ اس بات کی تردید دوسرے اقوال سے ہوتی ہے۔ اصل یہی ہے کہ وہ کئی سال تک جہاں آتے رہے، اور ہر سال آتے اور خیبر والوں کے پاس پہنچ کر فصل کا اندازہ لگاتے اور پھل وغیرہ کا اندازہ لگا کر پھر اس کا بٹوارہ کرتے، حصہ وصول کر کے باقی مدینے پہنچ جاتے تھے اور آدھا حصہ ان کو دے دیتے۔ اچھا، ساتھ ہی ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ خیبر میں جب یہ آتے جاتے تھے تو خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکایت لگائی، کہا کہ یہ بڑے سخت ہیں اور تقسیم میں اور اس میں اور اس میں، اور انہوں نے جو ہے نا بہرحال حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شکایت لگائی، اور ساتھ ہی یہ بھی کیا کہ ایک تشت میں، ایک تھال میں بہت سے زیورات وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے کہ بھئی ہم کتنے سچے ہیں، ہم تو آپ کو زیورات وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بطور آپ کہہ لیں نا ایک طریقے کی رشوت ہے کہ حضور کے خادم کے خلاف سازش کی جائے اور پھر حضور کو ساتھ ہدیہ بھی دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے دشمنوں، یعنی کہ
کہنے کا مقصد تھا کہ تم ایک حرام کام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ایک غلط کام، ایک گندی چیز کھلاتے ہو، یعنی تشت میں تو تم ہمیں سجا کے زیور دے رہے ہو، رشوت دے رہے ہو کہ ہم اپنے ہی آدمی کے خلاف کا عمل کریں۔ ہمیں تمہاری اس گند کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم، جس آدمی کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس کو ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کچے کان کے ہیں اور اس کی باتوں میں آ کر اس کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، اپنے کانوں کو کچا نہ رکھو کہ کسی نے کچھ بھی بتا دیا اور اس کے پیچھے تم چل پڑے۔ اپنے بھروسے اور اپنے ٹرسٹ کو، جن لوگوں پہ تم بھروسہ اور ٹرسٹ کرتے ہو، اپنے ٹرسٹ کو ایسے گزند نہ پہنچاؤ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بندہ اپنی طرف سے ایک تحقیق کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ سے تعلق، وہ تو اور ہی بات ہے۔ لیکن عام صورتحال میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے طور پر تو تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن جو شکایت لگا رہا ہے اس کے سامنے اگر آپ ہر بات پہ بگڑ جائیں تو اس سے یہی ہوگا کہ بھائی ہی ڈزنٹ ٹرسٹ اینی باڈی، تو ان کو کوئی بھی ورغلا سکتا ہے۔ تو انسان کو جب وہ آپ ایک سرٹن پوزیشن پہ آئیں تو بات پہ اوور ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے، بات پہ اوور ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک تحقیق ہوتی ہے اور تحقیق کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اس شخص کو اپنے سے بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں جس کی تم میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو، اور جو ہے مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں جو تم سامنے میرے پیش کرتے ہو، تو میرا تقاضا تو یہی ہے کہ میں انصاف سے کام کروں۔ تو اس پر ان یہودیوں نے کہا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی بے لاگ عدل کے باعث آسمان و زمین قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ان کی پیداوار کا اندازہ کرنے کے لیے، یعنی کہ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا انتقال ہو گیا، کئی سال تک وہ جاتے رہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت جبار ابن صخر یہ خیبر جانے لگے اور یہی معاملہ چلتا رہا۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور بات جو بعض فقہا لکھتے ہیں کہ حضور نے یہودیوں کو ان باغات اور زمینوں پر جن کے وہ مالک تھے اب بطور نگران کے اس شرط پر متعین کیا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے اور فصل میں ان کو حصہ دیا جائے گا۔ تو اس سے بعض فقہا یہ مسئلہ نکالتے ہیں، یہ دلیل نکالتے ہیں کہ کسی باغ کی دیکھ بھال یعنی آبیاری کے لیے اس شرط پر متعین کرنے کو کہ پیداوار میں سے اسے حصہ دیا جائے گا، عربی میں مساقات کہتے ہیں۔ تو چنانچہ ان فقہا نے مساقات کو جائز قرار دیا اور اس کے تحت کھیتی باڑی کاشت پر دینے کو جائز قرار دیا، اور جس کو مزارعت کہتے ہیں، یعنی آپ اگر اپنی کھیتی باڑی کاشت پر دیں، تو یہ جائز ہو گیا کیونکہ حضور نے دی، اور اس کو جو ہے مزارعت کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو کہ حصہ دیا جائے گا اسے مساقات کہتے ہیں، جس کے مزارعت کے بنا پر بٹائی پر زمین دینا، یعنی خود کاشت کرنے کے بجائے کسی اور سے کاشت کرانا۔ تو لہٰذا اب یہ بات مزارعت کی ممانعت کو ایک جز میں جائز کر دیتی ہے، جب کہ وہ مزارعت مساقات کے تحت ہوگی، جائز ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ بیج کون دے گا؟ بیج مالک دے گا یا بیج جو ہے وہ کاشتکار دے گا؟ اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے۔ بعض اس بات کے حامی ہیں کہ بیج جو ہے وہ مالک نے دینا ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کاشتکار کو دینا ہوگا۔ تو بہرحال اختلافی مسائل ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے جب ان مسئلوں میں آپ کو اپنے علماء سے رجوع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف مسالک ہیں، مختلف سکول آف تھاٹس ہیں، ہر ایک کے مختلف فتاویٰ ہیں، ان کے سامنے حدیثیں اور تمام چیزیں اور شواہد ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان معاملات میں آپ کی زیادہ معاونت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند مسائل ہیں جن کو ہم تھوڑا تھوڑا یہاں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ بھئی یوں کہنا چاہیے کہ خیبر والوں کے ساتھ مساقات یا مزارعے کو کے بجائے مخابرے کا معاملہ ہوا۔ مخابرہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ کسی کی زمین پر کوئی شخص اس شرط پر کام کرے کہ پیداوار کا کچھ حصہ اس کا یعنی کام کرنے والے کا ہوگا، اس کے علاوہ بیج بھی کام کرنے والے یعنی کاشتکار کا ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مخابرے کی اجازت نہیں ہے، مساقات مزارعت۔ تو بہرحال اس ضمن میں بعض لوگوں نے تشریحات بھی پیش کی ہیں، اب اس ایک ڈیٹیل میں ہم یہاں نہیں جائیں گے، لیکن بتانا مقصود تھا کہ یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آئے تو آپ اپنے قریبی علماء سے رجوع کریں۔
اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں خیبر کی یہودیوں کے ساتھ یہی معاملہ رکھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھا۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو امتاع الاسماع میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ بے لاگ عدل و انصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا کہ یہودیوں کو خیبر کی زرعی زمینیں حصے پر دے دی گئیں۔ بعض مسلمان ان زمینوں میں سے کوئی ترکاری اور سبزیاں لے لیتے تھے اور بعض فصل سے چارہ کاٹ لیتے تھے۔ تو اس کی شکایت یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ تو اب ہمارے ذمے ہیں، ہم کاشتکار ہیں، تو جب تک فصل نہیں ہوتی اب ہم اس کا صحیح کاؤنٹ کیسے کریں؟ یہ تو بیچ میں آ کے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی ترکاری لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا کہ اعلان کر دو، الصلاۃ جامعۃ لا يدخل الجنۃ الا مسلم، جماعت تیار ہے اور جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ یہ اعلان سن کر سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ بے لاگ عدل و انصاف کے علمبردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہود نے یہ شکایت کی ہے کہ تم ان کے مخصوص رقبوں میں داخل ہو جاتے ہو اور وہاں سے سبزیاں اور چارہ وغیرہ لے لیتے ہو، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری جانیں اور تمہارے اموال جو تمہارے قبضے میں ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ سنو، جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ طے پاتا ہے ان کے اموال پر دست درازی جائز نہیں ہوتی۔ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَأْخُذُونَ مِن بُقُولِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِثَمَنٍ، اس کے بعد مسلمان جو ترکاری ان سے لیتے اس کی قیمت ادا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر ایک عدل و انصاف کی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مثال قائم کی، اس لیے اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں ہر طرح کے مسائل کے پہلو نکلتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے تحت ہم بھی یہ محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کر کے ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور امت بھی اصلاح حاصل کر سکے۔ اچھا، اسی ضمن میں بعض علماء نے مثال کے طور پہ السیر میں علامہ حلبی نے یہ واقعہ بھی لیا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر خیبر گئے، تو ان یہودیوں نے ان پر رات میں اچانک حملہ کر کے ان کو زد و کوب کیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں کے جوڑ اتر گئے۔ حضرت عمر کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو ہی ان سے چھینے ہوئے مال اور ان کے کھیتوں اور باغات پر عامل اور کارکن بنایا تھا، اور آپ نے ان سے فرما دیا تھا کہ ہم تمہیں زمین جائیداد پر اللہ کی بنائی ہوئی شرائط پر برقرار رکھتے ہیں، مگر اب عبداللہ ابن عمر خیبر میں اپنے مال کی دیکھ بھال کے لیے گئے تھے تو ان پر بلا وجہ حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے۔ وہاں ان لوگوں یعنی یہودیوں کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے اب میری رائے ہے کہ ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے، کیونکہ اب مسلمان پھیل چکے تھے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے، تو اب یہی چند لوگ یہاں رہ گئے تھے۔ اور اس پہ حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت ہمیں ان کی ضرورت بھی تھی اور یہ صحیح طریقے سے ہمارے ساتھ چلتے بھی تھے، اب تو انہوں نے ٹیڑھا پن شروع کر دیا ہے۔ تو اس پر سب صحابہ نے حضرت عمر کی تائید کی، اس سے پہلے بھی لوگ ان کی تائید کر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد کہا تھا کہ لوگوں آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے عبداللہ ابن عمر اور مطہر ابن رافع کے ساتھ کیا سلوک کیا، جبکہ ابن رافع کے ساتھ انہوں نے حضور کے زمانے میں جو معاملہ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تمہیں اللہ کی بتلائی ہوئی شرطوں پر برقرار رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب صحابہ نے تائید کی تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور کون کون اس بات پر متفق ہیں؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ تمام مہاجرین اور انصار اس پر متفق ہیں۔ اس جواب سے حضرت عمر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر کا یہ جو جملہ میں نے آپ سے کہا نا مطہر ابن رافع کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی نہیں تھی، اب بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ مطہر ابن رافع جو ہے نا وہ ملک شام سے 10 موٹے تازے اور محنت کش غلام لائے تھے، پھر وہ انہیں لے کر خیبر میں آئے کیونکہ یہاں ان کی زمین تھی، اور وہ ان غلاموں سے اپنی زمین میں کاشت کرانا چاہتے تھے، اور یہ غلام عیسائی تھے۔ حضرت مطہر کو 3 دن خیبر میں ٹھہرنا تھا۔ اس دوران خیبر کے یہودیوں میں سے ایک شخص نے ان 10 مزدوروں سے کہا تم لوگ نصرانی ہو اور ہم یہودی ہیں، مگر تمہارا یہ آقا عرب ہے، ان لوگوں نے ہمیں تلواروں کے زور سے دبا رکھا ہے، تم لوگ 10 ہو
اور ایک آدمی تنہا تم سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور تم سے سخت محنت مزدوری لیتا ہے، تم مصیبتیں اٹھا رہے ہو، تمہیں آزادی مل سکتی ہے بشرطے کہ تم اس بستی سے نکلنے کے بعد اپنے آقا کو قتل کر دو۔ ان نصرانیوں نے کہا ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہیں۔ اس پر یہودیوں نے ان کو چپکے سے 2 یا 3 چھریاں دے دیں تاکہ یہ لوگ ان کو چھپا لیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ خیبر سے روانہ ہوئے تو بستی سے نکل کر انہوں نے حضرت مطہر پر ان چھریوں سے حملہ کر دیا۔ حضرت مطہر فوراً اپنی اونٹنی کی طرف بھاگے تاکہ تلوار نکال لیں، کیونکہ ان کی تلوار اونٹنی پر میان کے اندر رکھی ہوئی تھی، مگر ان نصرانی غلاموں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کی اونٹنی تک پہنچنے سے پہلے انہیں پکڑ لیا۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے مطہر کے پیٹ میں چھرا اتار دیا اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے خیبر میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں نے ان کو پناہ دی اور پھر زاد راہ دے کر انہیں شام کی طرف بھگا دیا۔ بعد میں حضرت عمر کو مطہر کے قتل اور ان کے خلاف یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا۔ دوسرے حضرت عمر نے اپنے خطبے میں عبداللہ ابن سہیل کے ساتھ حضور کے زمانے میں یہودیوں کے ظلم و ستم کا بھی اشارہ کیا۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ ایک دن خیبر میں ان کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ ان کو شق نامی قلعے کے یہودیوں نے قتل کر کے وہاں ڈال دیا تھا۔ ان کے بھائی محبسہ نے یہودیوں سے اس قتل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح یہودیوں نے اس قتل پر جھوٹ کا پردہ ڈالا۔ مگر محبسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن اور دوسرے بھائی حویسہ کو، جو ہم میں سب سے بڑے تھے، ساتھ لے کر حضور کے پاس حاضر ہوا۔ ہم میں عبد الرحمن سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے حضور سے بات کرنی چاہی تو آپ نے اسے روکتے ہوئے فرمایا بڑا بھائی، بڑا بھائی۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے بڑے بھائی حویسہ نے گفتگو کی اور عرض کیا یہودیوں نے ہمیں سخت غم و پریشانی میں ڈال دیا۔ واقعہ سننے کے بعد حضور نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا تو ان لوگوں کو اس کی جان کی دیت یا خون بہا دینا پڑے گا، ورنہ انہیں جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال یہاں سے بھی کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ایک ریپیٹڈ ایکشن تھا جس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام کیا کہ 3 واقعات ایسے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک جماعت حضور کے پاس گئی اور اس میں صرف سارے ایک ہی جنریشن کے لوگ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جو بڑا ہو وہ بات کرے، اگر وہ صاحب بات کرنے کے قابل ہو، نہیں تو پھر جو اس کے علاوہ بات کرنے کے قابل ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ اگر تم بھائی کہیں جاؤ تو جو بڑا ہو وہ بات کرے۔ اچھا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہودیوں کو لکھا۔ جواب میں ان کا مراسلہ آیا کہ ہم نے عبداللہ ابن سہیل کو قتل نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ نے مجھ سے اور میرے بھائیوں سے فرمایا کہ اگر تم 50 قسمیں کھاؤ تو اپنے بھائی کے بدلے کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ ہم قتل کے وقت موجود تھے نہ ہم نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر دوسرے یہودی تمہارے حق میں گواہی دیں۔ ہم نے عرض کیا وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ اس پر حضور نے اپنے پاس سے 100 اونٹ، 25 4 سالہ اونٹ، 25 سواری کے قابل اونٹ، 25 بنت لبون یعنی 2 دفعہ کی بیائی ہوئی اونٹنیاں اور 25 گیابن اونٹنیاں مقتول کی دیت کے طور پر خود ادا کی، کیونکہ اس معاملے میں ثبوت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے فتنہ اٹھ کھڑا ہونے کا خطرہ تھا، جس کو آپ نے یوں دبا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی ایسی عمدہ مثال قائم کی کہ ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھا، علامہ ابن مسیب سے روایت ہے کہ ایسے معاملوں میں قسم کھانے یا حلف طلب کرنے کا طریقہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ پھر حضور نے اس طریقے کو اس انصاری کے قتل کے معاملے میں برقرار رکھا جس کی لاش یہودیوں کے ایک چوک میں پائی گئی تھی۔ مراد ہے یہی عبداللہ ابن سہیل کا واقعہ جو کہ ابھی آپ سے بیان کیا گیا۔ غرض حضرت عمر فاروق نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کے سلسلے میں صحابہ سے جو مشورہ کیا، جب اس میں سب کی رائے سامنے آ گئی اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے تو بنی حقیق کے خاندان کا ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین، کیا ہمیں خیبر سے نکال رہے ہیں؟ جبکہ حضور نے ہمیں نہ صرف کہ وہاں برقرار رکھا تھا بلکہ ہمارے مال پر ہمیں ہی عامل بنایا تھا، یعنی ہم کارکن بنا دیے گئے تھے اور اس بات کو ہمارے لیے شرط بنا دیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ میں اللہ کے رسول کا وہ ارشاد بھول گیا ہوں جو آپ نے تیرے ہی متعلق فرمایا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جبکہ تجھے خیبر سے نکال دیا جائے گا، اس حال میں کہ تو راتوں رات اپنی اونٹنیوں کو ہنکاتا پھر رہا ہوگا۔ کہ پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ جملہ تو ابو القاسم یعنی حضور نے مذاق میں کہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ پھر حضرت عمر کو حضور کا یہ ارشاد معلوم ہوا کہ جزیرہ نماء عرب میں 2 دین نہیں رہیں گے،
اسی طرح حضور کا یہ ارشاد سنا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو میں یہاں سے نکال کر رہوں گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مشرکوں کو میں جزیرہ نماء عرب سے نکال کر چھوڑوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آخر کلمات جو حضور نے فرمائے یہ تھے کہ یہودیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں اور نصرانیوں کو حجاز کی سرزمین سے نکال دوں گا۔ اچھا، حجاز سے جو علاقہ مراد ہے وہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمامہ اور ان کے راستے اور دیہات اور اس کی ارد گرد کی جو بستیاں ہیں، جیسے مکے کے لیے طائف آس پاس کا شہر ہے اور مدینے کے نواحی علاقوں میں خیبر وغیرہ آتے ہیں، تو اسی طرح جزیرہ نماء عرب سے مراد حجاز ہے جس میں عرب کے علاقے شامل ہیں۔ لہذا جزیرہ نماء عرب سے مراد اس کا کچھ علاقہ ہے اور وہ مخصوص طور پر حجاز کا علاقہ ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جب ان یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کیا تو ان میں سے کچھ لوگ تو تیمہ کے علاقے میں چلے گئے اور کچھ لوگ اریحہ میں جا بسے، جو جزیرہ عرب میں تو شامل تھا لیکن حجاز کا علاقہ نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس بات کو کیا جائے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ حجاز ایک چھوٹے علاقے کو کہا جاتا ہے جبکہ جزیرہ عرب بہت بڑا علاقہ ہے، تو حجاز جو ہے وہ جزیرہ عرب میں شامل ہے، جزیرہ عرب کا حصہ ہے۔ تو حضور کے اس حکم سے مراد تھا کہ انہیں جزیرہ عرب میں تو رہنے دیا جائے پر سرزمین حجاز سے نکال دیا جائے۔ تو اب یہ حجاز والی بات سامنے آ گئی کہ حجاز اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ تہامہ اور نجد اونچا علاقہ، تہامہ نیچے ساؤتھ، تو ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو حجز کہتے ہیں، تو یہ اس لیے حجاز کے نام سے مشہور ہوا، یعنی حد فاصل، کہ ادھر تہامہ کی حد ختم ہوتی ہے، اوپر سے نجد کی حد ختم ہوتی ہے، تو درمیان کا علاقہ جو ہے وہ حجز ہے، تو اسی لیے حجاز ہوا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عمر نے حضور کے اس ارشاد کے متعلق تحقیق کی اور انہیں اس کے درست ہونے کا جب اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان تک کوئی حدیث پہنچتی، کوئی روایت پہنچتی جو انہوں نے نہ سنی ہو تو اس کی تحقیق کراتے، کیونکہ تاکہ ثابت ہو جائے کہ اس پہ ایک سے زیادہ شواہد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ حکمت عملی کر دوں، اس پہ عمل درآمد کر دوں اور پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آئے کہ نہیں یہ تو یا منسوخ ہو گیا تھا یا کوئی اور بات نکل آئے، اس لیے کئی شواہد جمع کرتے، جب شواہد جمع ہو جاتے تو پھر اطمینان کر کے حکم جاری فرماتے۔ تو سبحان اللہ، یہ حضرت عمر کی سنت جو ہے کتنی خوبصورت سنت ہے۔ بہرحال تو جب اطمینان ہو گیا، جب ان کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، ساتھ ہی انہوں نے یہودیوں کو وہاں کے پھلوں وغیرہ کی قیمت ادا کر دی، کیونکہ جو انہوں نے اب تک کام کیا تھا اس کا معاوضہ بھی ان کو بنتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے فدق کے یہودیوں اور نجران کی عیسائیوں کو بھی جلا وطن کر دیا، لہٰذا اب وہاں ان لوگوں کا 3 دن سے زائد ٹھہرنا جائز نہیں رہا۔ یہ 3 دن ان کے وہاں پہنچنے اور روانہ ہونے کے دنوں کے علاوہ ہے، مگر وادی قرا اور تیمہ کے یہودی اپنی بستیوں سے نہیں نکالے گئے، کیونکہ یہ دونوں بستیاں شامی علاقے کی تھیں، حجاز سے متعلق نہیں تھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر مہاجرین اور انصار کو لے کر روانہ ہوئے، ان کے ساتھ جبار ابن صخر اور یزید ابن ثابت بھی تھے۔ ان دونوں نے خیبر کی اراضی کو اسی طرح 2 حصے والے صحابہ میں تقسیم کر دیا، جس طرح اس کو اللہ کے رسول کے زمانے میں تقسیم کیا گیا تھا۔